اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ كان عفوا قدیرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ اللہ بری بات کے اظہار کو پسند نہیں کرتا، ہاں مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ اس ظلم کا اظہار کر سکتا ہے، اور اللہ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اگر تم کسی نیکی کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی کی بدی کو معاف کرو تو جان لو کہ اللہ یقیناً بہت معاف کرنے والا اور بہت قدرت والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں کو مانیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راہ اختیار کریں، وہ لوگ یقیناً پکے کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لے آئے اور انہوں نے ان رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کی، وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ انہیں جلدی ان کے اجر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے ایک کتاب نازل کرے۔ اس پر تعجب نہ کر، کیونکہ انہوں نے موسیٰ سے اس سے بڑھ کر سوال کیا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا تھا کہ تو ہمیں اللہ ظاہر میں دکھا دے۔ تب ان کے ظلم کے سبب سے انہیں مہلک عذاب نے پکڑ لیا، اور انہوں نے بچھڑے کو، جب کہ ان کے پاس کھلے کھلے نشانات آ چکے تھے، اپنا معبود بنا لیا۔ پھر ہم نے اس قصور سے بھی درگزر کیا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلا کھلا غلبہ عطا کیا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیتے ہوئے ان پر طور کو بلند کیا، اور ہم نے ان سے کہا کہ اس دروازے میں پوری فرما برداری کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ سبت کے معاملے میں زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے ایک پختہ عہد لیا۔ پھر ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے کے سبب سے، اور ان کے اللہ کی آیتوں کا انکار اور ان کے نبیوں کو قتل کرنے کی بلا وجہ کوشش کے سبب سے، اور یہ بات کہنے کے سبب سے کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، پردوں میں نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب سے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، اس لیے وہ بالکل ایمان نہیں لاتے۔ نیز ان کے کفر کے سبب سے اور ان کے مریم پر ایک بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے، اور ان کے یہ بات کہنے کے سبب سے کہ اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے یقیناً قتل کر دیا ہے، یہ سزا ان کو ملی ہے، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ انہوں نے اسے صلیب پر لٹکا کر مارا، بلکہ وہ ان کے لیے مصلوب کے مشابہ بنا دیا گیا۔ اور جن لوگوں نے اس یعنی مسیح کے صلیب سے زندہ اتارے جانے میں اختلاف کیا ہے، وہ یقیناً اس کے زندہ اتارے جانے کی وجہ سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں اس کے متعلق کوئی بھی یقینی علم نہیں ہے، ہاں صرف ایک وہم کی پیروی کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس واقعہ کی اصلیت کو پوری طرح نہیں سمجھا، اور جو سمجھا غلط سمجھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنے حضور میں عزت و رفعت دی تھی، اور وہ صلیب پر مر نہیں گیا تھا، کیونکہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک بھی نہیں جو اس واقعے پر اپنی موت سے پہلے ایمان نہ لاتا رہے، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ پس اس ظلم کی وجہ سے جو یہودیوں کی طرف سے ظہور میں آیا، ہم نے وہ پاکیزہ اشیاء جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھیں ان پر حرام کر دیں، اور نیز اللہ کی راہ سے بہتوں کو روکنے کے سبب سے ان کو یہ سزا ملی، اور ان کے سودی کاروبار کرنے کی وجہ سے بھی، حالانکہ اس سے ان کو روکا گیا تھا، نیز لوگوں کے اموال کو ان کے ناحق کھانے کے سبب سے ان کو یہ سزا ملی، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان یہود میں سے جو لوگ علم میں پختہ ہیں، وہ اور نیز مومن مسلم اس کلام الہی پر جو تجھ پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ تجھ سے پہلے اتارا گیا تھا ایمان لاتے ہیں، اور خصوصاً نماز کو ٹھیک طور پر پڑھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے، اور اللہ پر اور پیچھے آنے والے دن پر لوگوں کو ہم ضرور نماز کو ٹھیک طور پر پڑھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ پر اور پیچھے آنے والے دن پر ایمان لانے والے لوگوں کو ہم ضرور بہت بڑا اجر دیں گے۔
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تزلوا والله بكل شيء عليم۔ جس طرح ہم نے نوح اور اس کے بعد دوسرے تمام انبیاء پر وحی نازل کی تھی، یقیناً تجھ پر بھی ہم نے وحی نازل کی ہے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر بھی وحی نازل کی تھی،
اور ہم نے داؤد کو ایک کتاب دی تھی، اور کئی ایسے رسول ہیں جن کی خبر اس سے پہلے تجھے ہم دے چکے ہیں، اور کئی ایسے رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے تجھ سے نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ سے خوب اچھی طرح کلام کیا تھا۔ ہم نے انہیں یعنی موسیٰ کے ساتھ ذکر کیے گئے رسولوں کو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے رسول بنا کر بھیجا تھا، تا لوگوں کا ان رسولوں کے مبعوث ہونے کے بعد اللہ پر کوئی الزام نہ رہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ اس کلام کے ذریعے سے جو اس نے تجھ پر اتارا ہے گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم پر مشتمل کر کے اتارا ہے، اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کی گواہی سب پر مقدم ہے۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا ہے، وہ یقیناً پرلے درجے کے گمراہ ہو گئے ہیں۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اور ظلم کیا ہے، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کر سکتا، اور نہ وہ انہیں جہنم کے سوا کوئی راہ دکھا سکتا ہے۔ وہ اس جہنم میں ایک لمبے عرصے تک رہتے چلے جائیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ چکا ہے، اس لیے تم ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ اور اگر تم انکار کرو گے تو یاد رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یقیناً اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین کے معاملے میں غلو سے کام نہ لو، اور اللہ کے متعلق سچی بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا صرف ایک رسول اور اس کی ایک بشارت تھا جو اس نے مریم پر نازل کی تھی، اور اس کی طرف سے ایک رحمت تھا۔ اس لیے تم اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یوں نہ کہو کہ خدا تین ہیں، اس امر سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ ہی اکیلا معبود ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، اور اللہ کی حفاظت کے بعد اور کسی حفاظت کی ضرورت نہیں۔ مسیح ہرگز اس امر کو برا نہیں منائے گا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ متصور ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتے اسے برا منائیں گے۔ اور جو لوگ اس کی عبادت سے برا منائیں اور تکبر کریں، وہ یعنی خدا تعالیٰ ضرور ان سب کو اپنے حضور میں اکٹھا کرے گا۔ پھر جو لوگ مومن تھے اور انہوں نے نیک اور ایمان کے مناسب حال عمل کیے تھے، انہیں وہ ان کے پورے پورے بدلے دے گا، اور اپنے فضل سے انہیں اور بھی زیادہ دے گا۔ اور جن لوگوں نے برا منایا تھا اور تکبر کیا تھا، انہیں وہ دردناک عذاب دے گا۔ وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف نہایت روشن نور اتارا ہے۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اس کے ذریعے سے اپنا بچاؤ کیا ہے، انہیں وہ ضرور اپنی ایک بڑی رحمت اور بڑے فضل میں داخل کرے گا، اور انہیں اپنی طرف آنے والی ایک سیدھی راہ دکھائے گا۔ وہ تجھ سے ایک قسم کے کلالہ کے متعلق فتویٰ پوچھتے ہیں، تو کہہ دے اللہ تمہیں ایسے کلالہ کے متعلق حکم سناتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص مر جائے کہ اس کے اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو، تو جو کچھ اس نے چھوڑا ہو اس کا نصف اس بہن کا ہوگا۔ اور اگر وہ بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو وہ یعنی اس کا بھائی اس کے سب ترکے کا وارث ہوگا۔ اور اگر دو بہنیں ہوں تو جو کچھ اس بھائی نے چھوڑا ہو اس کا 2/3 ان کا ہوگا۔ اور اگر وہ وارث بھائی بہنیں ہوں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو ان میں سے مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے یہ باتیں گمراہ ہو جانے کے خدشے کی بنا پر بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر ایک امر کو خوب جانتا ہے۔ سورہ مائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔
يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ اے ایماندارو، اپنے اقراروں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے چرندوں کی قسم کے 4 پائے سوائے ان کے جو تمہیں قرآن میں پڑھ کر سنائے جائیں گے حلال قرار دیے گئے ہیں، بشرطے کہ تم اس اجازت کی وجہ سے احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہ سمجھ لو۔ اللہ یقیناً جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اے ایماندارو، اللہ کے مقرر کردہ نشانوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ حرم کی طرف لے جائی جانے والی قربانی کی، اور نہ ایسی قربانیوں کی جن کے گلے میں حرم کے ذبیحہ کے نشان کے طور پر ہار پہنائے گئے ہوں، اور نہ بیت الحرام کی طرف جانے والے لوگوں کی جو اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں ہیں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو بے شک شکار کرو۔ اور ایک قوم کی تمہارے ساتھ یہ عداوت کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم زیادتی کرو، اور تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں باہم ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کی باتوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کی سزا یقیناً سخت ہوتی ہے۔ تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام بلند کیا گیا ہو، اور گلا گھٹنے سے مرا ہوا یا کسی کند آلے کی چوٹ سے مرا ہوا، اور بلندی سے گر کر مرا ہوا، اور سینگ لگنے سے مرا ہوا جانور، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، سوائے اس کے جسے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا ہو۔ اور جس جانور کو کسی بت کے تھان پر ذبح کیا گیا ہو حرام کیا گیا ہے، اور تیروں کے ذریعے سے حصہ معلوم کرنا بھی، ایسا کام کرنا نافرمانی میں داخل ہے۔ جو لوگ کافر ہیں وہ آج تمہارے دین کو نقصان پہنچانے سے نا امید ہو گئے ہیں، اس لیے تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے فائدے کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے،
اور تم پر اپنے احسان کو پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کیا ہے۔ لیکن جو شخص بھوک کی حالت میں مجبور ہو جائے اور وہ گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو اور حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے تو یاد رکھو اللہ یقیناً مجبوری کی غلطیوں کو بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مسلمان تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے، تو کہہ دے کہ تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور نیز شکاری جانوروں میں سے جنہیں تم شکار کی تعلیم دے کر سدھا لو، چونکہ تم انہیں اس علم کے ذریعے سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ تو جس شکار کو وہ تمہارے لیے روک رکھیں اس میں سے کھاؤ، اور اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ یقیناً جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور تمہارے لیے ان لوگوں کا پکا ہوا کھانا جنہیں کتاب دی گئی تھی حلال ہے، اور تمہارا پکا ہوا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور پاک دامن مومن عورتیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے پاک دامن عورتیں، جب کہ تم انہیں نکاح میں لا کر نہ بدکاری کے مرتکب ہو کر اور نہ ہی پوشیدہ دوست بنا کر ان کے مہر انہیں دے دو، تمہارے لیے جائز ہیں۔ اور جو شخص ایمان رکھتے ہوئے کفر اختیار کرتا ہے تو سمجھو کہ اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے ایماندارو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ بھی اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ بھی دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں بھی دھو لیا کرو، اور اگر تم جنبی ہو تو نہا لیا کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو اور تم جنبی ہو، یا تم میں سے کوئی شخص جائے ضرور سے آئے اور تم نے عورتوں سے مباشرت بھی کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اس سے کچھ مٹی لے کر اپنے منہوں اور اپنے ہاتھوں کو ملو۔ اللہ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، ہاں وہ تمہیں پاک کرنا اور تم پر اپنے احسان کو پورا کرنا چاہتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اور جو احسان اللہ کا تم پر ہے اسے بھی
اور اس پختہ عہد کو بھی جو اس نے تم سے اس وقت دیا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا ہے اور ہم فرما بردار ہو گئے ہیں۔ یاد رکھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سینوں کی باتوں تک کو خوب جانتا ہے۔ اے ایماندارو، تم انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے لیے ایستادہ ہو جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ تم انصاف کرو، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے یقیناً آگاہ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر مقدر ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، وہ لوگ دوزخی ہیں۔ اے ایماندارو، تم اللہ کی اپنے اوپر نعمت یاد کرو جو اس وقت ہوئی تھی جب کہ ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر دست درازی کرے، تب اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا
أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یقیناً بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا ہوا ہے، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار کھڑے کیے تھے، اور ان سے فرمایا تھا کہ اگر تم نماز کو سنوار کر ادا کرو گے اور زکوٰۃ دو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی ہر طرح مدد کرو گے، اور تم اس یعنی اللہ کو اپنے مال کا ایک اچھا ٹکڑا کاٹ کر دو گے، تو میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں، اور میں ضرور تم سے تمہاری بدیاں مٹا دوں گا، اور میں یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے اندر نہریں بہتی ہوں گی، مگر جو شخص تم میں سے اس کے بعد بھی انکار سے کام لے تو وہ سمجھ لے کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اور ان کے اپنا پختہ عہد توڑ دینے کے سبب سے ہم نے ان پر لعنت کی تھی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا تھا، چنانچہ وہ کتاب کے الفاظ کو ان کی جگہوں سے عدل بدل دیتے ہیں، اور جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک حصہ بھلا بیٹھے ہیں، اور تو ان کے چند ایک افراد کے سوا ہمیشہ ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت پر اطلاع پاتا رہے گا، سو تو انہیں معاف کر اور ان سے درگزر کر، اللہ احسان کرنے والوں سے یقیناً محبت کرتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، پھر انہوں نے بھی جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک حصہ بھلا دیا، تب ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک عداوت اور سخت دشمنی ڈال دی، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ اس پر انہیں جلد آگاہ کر دے گا۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے، اور جو کچھ تم کتاب میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت سا حصہ تم سے بیان کرتا ہے، اور بہت سے قصوروں کو بھی معاف کرتا ہے۔ ہاں، تمہارے لیے اللہ کی طرف ایک نور اور ایک روشن کتاب آ چکی ہے۔ اللہ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کی راہ پر چلتے ہیں سلامتی کی راہوں پر چلاتا ہے، اور اپنے حکم سے انہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکال کر لے جاتا ہے، اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، وہ بلا شبہ کافر ہو گئے ہیں، تو ان سے کہہ دے اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور ان تمام لوگوں کو جو زمین میں پائے جاتے ہیں ہلاک کرنا چاہے تو اس کے مقابلے میں کون کسی بات کی طاقت رکھتا ہے؟ اور آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان پایا جاتا ہے ان سب پر حکومت اللہ ہی کی ہے، اور وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ ہر ایک بات پر پورا قادر ہے۔ اور یہودی اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، تو کہہ دے کہ پھر وہ تمہارے قصوروں کے سبب سے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ یوں نہیں جو تم کہتے ہو، بلکہ جو دوسرے آدمی اس نے پیدا کیے ہیں تم بھی انہی کی قسم کے آدمی ہو۔ وہ جسے پسند کرتا ہے بخشتا ہے، اور جسے پسند کرتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب پر حکومت اللہ ہی کی ہے، اور اسی کی طرف سب نے پھر کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، وہ رسولوں کے انقطاع کے بعد تم سے ہماری باتیں بیان کرتا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی بشارت دینے والا آیا ہے اور نہ ڈرانے والا۔ سو تمہارے پاس ایک بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر ایک بات پر پورا قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اور تم اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، تم اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے اس وقت تم پر کیا تھا جب اس نے تم میں نبی مقرر کیے تھے اور تمہیں بادشاہ بنایا تھا اور تمہیں وہ کچھ دیا تھا جو دنیا کی معلوم قوموں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ اے میری قوم یعنی قوم موسیٰ، تم اس پاک کی ہوئی زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اور اپنی پیٹھوں کے رخ نہ لوٹ جانا اور نہ تم ورنہ تم نقصان اٹھا کر لوٹو گے۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے موسیٰ، اس ملک میں یقیناً ایک سرکش قوم رہتی ہے، اور جب تک وہ لوگ اس ملک سے نکل نہ جائیں ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ ہاں اگر وہ اس میں سے نکل جائیں تو ہم یقیناً داخل ہو جائیں گے۔ تب جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 شخصوں نے جن پر اللہ نے احسان کیا تھا انہیں کہا کہ تم ان پر حملہ آور ہو کر ان کے خلاف چڑھائی کرتے ہوئے اس دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم یقیناً غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو، پھر ہم کہتے ہیں اسی پر توکل کرو۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ اس میں ہیں ہم اس زمین میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے، اس لیے تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم تو بہرحال اسی جگہ بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میں اپنی جان کے سوا اور اپنے بھائی کے سوا کسی اور پر ہرگز تصرف نہیں رکھتا، اس لیے تو ہمارے درمیان اور باقی لوگوں کے درمیان امتیاز کر دے۔ اللہ نے فرمایا اگر تیری یہی خواہش ہے تو انہیں اس ملک سے 40 سال تک کے لیے یقینی طور پر محروم کر دیا جاتا ہے، وہ زمین میں سرگرداں ہو کر پھرتے رہیں گے، پس تو باغی لوگوں پر افسوس نہ کر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعْجَزْتُ أن أكون مثل هذا الغراب قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر سنا، یعنی اس وقت کا واقعہ جب کہ ان دونوں نے ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی، جس پر اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا اللہ صرف متقیوں کی قربانی قبول کیا کرتا ہے، اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا بھی تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف ہرگز نہیں بڑھانے کا۔ میں اللہ سے جو سب جہانوں کا رب ہے یقیناً ڈرتا ہوں۔ میں یقیناً چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی ہمیشہ کے لیے اٹھا لے، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ تو دوزخیوں میں سے ہو جائے، اور یہ ظالموں کا بدلہ ہے۔ پھر اس بھائی کا دل جس کی قربانی قبول نہ ہوئی تھی اپنے بھائی کے قتل کرنے پر راضی ہو گیا اور اس نے اسے قتل کر دیا، جس پر وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ تب اللہ نے ایک کوے کو جو زمین کو کریدتا تھا اس لیے بھیجا کہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ اس نے کہا اے میری ہلاکت جلد آ، کیا مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں اس کوے کی طرح ہو جاؤں اور اپنے بھائی کی لاش کو ڈھانپ دوں؟ تب وہ پشیمانوں میں سے ہو گیا۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا تھا کہ وہ خیال رکھیں کہ جو کسی شخص کو بغیر اس کے کہ اس نے قتل کیا ہو یا ملک میں فساد پھیلایا ہو قتل کر دے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو اسے زندہ کرے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ہمارے رسول ان کے پاس یقیناً کھلے نشان لے کر آئے تھے، پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ ملک میں زیادتیاں کرتے جا رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور فساد کی غرض سے ملک میں جنگ کی آگ بھڑکانے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، ان کی مناسب سزا یہی ہے کہ ان میں سے ایک ایک کو قتل کیا جائے یا صلیب پر لٹکا کر مارا جائے، یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالفت کی وجہ سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں ملک سے نکال دیا جائے۔ اگر یہ سزا ملتی تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی کا موجب ہوتی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب مقدر ہے۔ مگر وہ لوگ جو پیشتر اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ توبہ کر لیں تو جان لو کہ اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، اسی وجہ سے اس نے توبہ کرنے والوں کو سزا سے محفوظ کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين۔ اے ایماندارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے حضور میں قرب حاصل کرنے کی راہیں ڈھونڈو اور اس کی راہ میں کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو لوگ کافر ہیں، اگر زمین میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ سب اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور مال بھی ان کے پاس ہوتا تاکہ وہ قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے میں اسے دے دیتے، تو بھی وہ ان کی طرف سے قبول نہ کیا جاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر ہرگز اس سے نکل نہیں سکیں گے اور ان کے لیے ایک قائم رہنے والا عذاب مقدر ہے۔ اور جو مرد چور ہو اور جو عورت چور ہو، ان دونوں کے ہاتھ اس جرم کے بدلے میں جس کے وہ مرتکب ہوئے ہیں کاٹ دو۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور جو شخص اپنے ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے تو اللہ اس پر یقیناً فضل کرے گا۔ اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت اسی کی ہے؟ وہ جسے عذاب دینا پسند کرتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے معاف کرنا پسند کرتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ ہر اس امر پر جس کا وہ ارادہ کرے پوری طرح قادر ہے۔ اے رسول، جو لوگ اپنے منہوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کے دل ایمان نہیں لائے، ان میں سے جو لوگ کفر کی باتوں کے قبول کرنے میں جلدی کرتے ہیں وہ تجھے غمگین نہ کریں۔ اور یہودیوں میں سے بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو جھوٹی باتوں کو خوب سنتے ہیں، وہ یہ باتیں ایک اور جماعت کے سنانے کے لیے جو تیرے پاس نہیں آئی بکثرت سنتے ہیں۔ وہ خدا کی باتوں کو ان کے اپنے ٹھکانے پر رکھے جانے کے بعد ان کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اس طرح حکم دیا جائے تو قبول کر لو، اور اگر تمہیں اس طرح حکم نہ دیا جائے تو قبول نہ کرو۔ اور اللہ جس کی آزمائش کا ارادہ کرے تو اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تو اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اور اللہ جس کی آزمائش کا ارادہ کرے تو اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ لوگ ایسے ہی ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کے صاف کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، کیونکہ ان کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے اس دنیا میں بھی رسوائی مقدر ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب مقدر ہے۔ وہ لوگ جھوٹی باتوں کو خوب سنتے ہیں اور حرام بکثرت کھاتے ہیں، پس اگر وہ تیرے پاس کوئی جھگڑا لے کر آئیں تو خواہ ان کے درمیان فیصلہ کر یا ان سے الگ رہ، اور اگر تو ان سے الگ رہے تو وہ تجھے کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر تو فیصلہ کرے
تو ہماری نصیحت یاد رکھ کہ بہرحال ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر۔ یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ تجھے کس طرح حکم بنا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات خود ان کے نزدیک احکام الہی پر مشتمل موجود ہے، پھر باوجود اس کے وہ پیٹھ پھیر لیتے ہیں اور وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون۔ ہم نے تورات کو یقیناً ہدایت و نور سے بھرپور اتارا تھا۔ ہم نے تورات کو یقیناً ہدایت اور نور سے بھرپور اتارا تھا۔ اس کے ذریعے سے انبیاء جو ہمارے فرمانبردار تھے اور عارف اور علماء بسبب اس کے کہ ان سے اللہ کی کتاب کی حفاظت چاہی گئی تھی اور وہ اس پر نگران تھے، یہودیوں کے لیے فیصلے کیا کرتے تھے۔ بس تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تم میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو لوگ اس کلام کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے فیصلہ نہ کریں تو وہی حقیقی کافر ہیں۔ اور ہم نے اس تورات میں ان پر فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے میں جان، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، اور ناک کے بدلے میں ناک، اور کان کے بدلے میں کان، اور دانت کے بدلے میں دانت، اور نیز زخموں کے بدلے میں زخم برابر کا بدلہ ہیں۔ مگر جو شخص اپنے اس حق کو چھوڑ دے تو اس کا یہ فعل اس کے لیے گناہ کی معافی کا ذریعہ ہو جائے گا، اور جو لوگ اس کلام کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی حقیقی ظالم ہیں۔ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو جب کہ وہ اس کلام یعنی تورات کو پورا کرنے والا تھا ان مذکورہ بالا نبیوں کے نقش قدم پر چلایا، اور ہم نے اسے انجیل دی تھی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ اس کلام کو جو اس سے پہلے آ چکا تھا پورا کرنے والی تھی، اور وہ متقیوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔
اور اہل انجیل کو چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ اس میں اتارا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو لوگ اس کلام کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے اتارا ہے تو وہی پکے باغی ہیں۔ اور ہم نے تجھ پر اس کتاب کو حق پر مشتمل اتارا ہے، وہ اپنے سے پہلے کتاب کی باتوں کو پورا کرنے والی ہے اور اس پر محافظ ہے، پس تو اس کتاب کے مطابق جو اللہ نے تجھ پر اتاری ہے ان کے درمیان فیصلہ کر، اور جو حق تیری طرف آیا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے اپنی اپنی استعداد کے مطابق الہامی پانی تک پہنچنے کے لیے ایک چھوٹا یا بڑا راستہ بنایا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، مگر اس کلام کے متعلق تمہارا امتحان لینے کے لیے جو اس نے تم پر اتارا تھا ایسا نہیں کیا۔ پس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے مقابلہ کرو، کیونکہ اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، جبکہ وہ تم کو ان تمام امور میں جن میں تم اختلاف رکھتے تھے حقیقت سے واقف رکھے گا۔ اور اے رسول، تو ان کے درمیان اس کلام کے ذریعے سے فیصلہ کر جو اللہ نے تجھ پر اتارا ہے، اور تو ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر، اور ان سے ہوشیار رہ کہ وہ تجھے فتنہ میں ڈال کر اللہ کے اتارے ہوئے کلام سے دور نہ لے جائیں، پھر وہ اگر پھر جائیں تو جان لے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے سزا دے، اور لوگوں میں سے بہت لوگ عہد شکن ہیں۔ کیا وہ کلام الہی کے نازل ہونے سے پہلے کے فیصلے کو پسند کرتے ہیں، لیکن مومنوں کے نزدیک تو اللہ سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ اے ایماندارو، یہودیوں اور نصارہ کو اپنا مددگار نہ بناؤ، کیونکہ ان میں سے بعض کے مددگار ہیں، اور تم میں سے جو بھی ان کو اپنا مددگار بنائے گا وہ یقیناً انہی میں سے ہوگا۔ اللہ ظالم لوگوں کو ہرگز کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا۔ اور تو ان لوگوں کو جن کے دل میں بیماری ہے دیکھے گا کہ وہ یہ کہتے ہوئے ان کفار کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ پس قریب ہے کہ اللہ تمہاری فتح کے سامان یا اپنے پاس سے کوئی اور امر ظہور میں لائے، جس سے وہ اس بات پر کہ جسے انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا ہوا ہے نادم ہو جائیں۔ اور جو لوگ مومن ہیں کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سخت سے سخت قسمیں کھا کر کہا تھا کہ ہم کلی طور پر تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے اعمال ضائع ہو گئے،
پس وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ اے ایماندارو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو وہ یاد رکھے اللہ اس کی جگہ جلد ہی ایک ایسی قوم لے آئے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، جو مومنوں پر شفقت کرنے والے ہوں گے اور کافروں کے مقابلے پر سخت۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے پسند کرتا ہے یہ فضل اسے دے دیتا ہے، اور اللہ وسعت بخشنے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ تمہارا مددگار صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ پکے موحد ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اور مومنوں کو اپنا مددگار بناتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ یقیناً اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کر رہنے والی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب يطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون اے ایماندارو، جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل کی چیز بنا رکھا ہے، ان کو اور ان کے سوا دوسرے کافروں کو اپنا مددگار نہ بناؤ، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور جب تم لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہو تو وہ اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ یہ بات ان میں اس لیے پائی جاتی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو ان سے کہہ کہ اے اہل کتاب، تم ہم پر اس کے سوا کوئی عیب نہیں لگاتے کہ ہم اللہ پر بھی اور جو کلام ہم پر اتارا گیا ہے اس پر بھی اور جو کلام اس سے پہلے اتارا گیا تھا اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں،
اور نیز اس لیے عیب گیری کرتے ہو کہ تم میں سے اکثر اللہ کے باغی ہیں۔ تو ان سے کہہ کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کا حال بتاؤں جن کا بدلہ اللہ کے نزدیک اس شخص سے بھی جسے تم ناپسند کرتے ہو بدتر ہے۔ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جن پر اس نے اپنا غضب نازل کیا ہے، اور جن میں سے بعض کو اس نے بندر اور سور بنا دیا ہے، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی ہے، ان لوگوں کا ٹھکانہ بدتر ہے، اور وہ سیدھے راستے سے پرلے درجے کے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ کفر ہی کے عقیدے کے ساتھ داخل ہوئے تھے، اور پھر وہ اس عقیدے کے ساتھ ہی نکل گئے تھے، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اسے اللہ سب سے بڑھ کر جانتا ہے۔ اور تو ان میں سے بہتوں کو دیکھتا ہے کہ وہ گناہ اور زیادتی اور اپنے حرام کھانے کے افعال کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں یقیناً وہ بہت برا ہے۔ عارف لوگ اور علماء انہیں ان کے جھوٹ بولنے اور ان کے حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ یقیناً بہت برا ہے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں زنجیر پڑی ہوئی ہے، جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کے سبب سے خود ان کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈالی جائیں گی اور ان پر لعنت کی جائے گی۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں، وہ جس طرح پسند کرتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تجھ پر اتارا گیا ہے وہ یقیناً ان میں سے بہتوں کو سرکشی اور کفر میں اور بھی زیادہ کر دے گا، اور ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے۔ جب کبھی بھی انہوں نے لڑائی کے لیے کسی قسم کی آگ بھڑکائی ہے تو اللہ نے اسے بجھا دیا ہے، اور وہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے، اور ضرور انہیں کئی قسم کی نعمتوں والے باغوں میں داخل کر دیتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان پر اتارا گیا ہے اس کو ظاہر کرتے رہتے تو وہ ضرور اپنے اوپر کی طرف سے بھی کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ بے شک ان میں سے ایک جماعت میں آنا رو ہے، لیکن بہت سے ان میں سے ایسے ہیں کہ جو کام وہ کرتے ہیں وہ بہت برا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اے رسول، تیرے رب کی طرف سے جو کلام بھی تجھ پر اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دے، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو گویا تو نے اس کا پیغام بالکل نہیں پہنچایا، اور اللہ تجھے لوگوں کے حملوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کافر لوگوں کو ہرگز کامیابی کی راہ نہیں دکھائے گا۔ تو کہہ دے کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر اتارا گیا ہے اس کو ظاہر نہیں کرو گے، اس وقت تک تم کسی اچھی بات پر قائم نہیں، اور جو کچھ تجھ پر تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور ہی بڑھا دے گا، بس تو اس کافر قوم پر افسوس نہ کر۔ جو لوگ ایماندار ہیں اور جو یہودی ہیں اور نیز صابی اور نصارہ، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور پیچھے آنے والے دن پر حقیقتاً ایمان لائے ہیں اور نیز انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، نہ انہیں آئندہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ گزشتہ زمانے پر غمگین ہوں گے۔ ہم نے یقیناً بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی طرف کئی رسول بھیجے تھے۔ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول اس تعلیم کو لے کر آیا جسے ان کے دل پسند نہیں کرتے تھے تو بعض کو انہوں نے جھٹلا دیا اور بعض کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سے کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے شفقت کے ساتھ ان کی طرف توجہ فرمائی، مگر ان میں سے بہت سے پھر اندھے اور بہرے ہو گئے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یقیناً اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، وہ ضرور کافر ہو گئے ہیں، اور مسیح نے تو کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بات یہی ہے کہ جو شخص کسی کو اللہ کا شریک بنائے تو سمجھو کہ اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ یقیناً یقیناً تین میں سے ایک ہے، وہ یقیناً کافر ہو گئے، اور سوائے ایک معبود کے کوئی دوسرا معبود نہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اگر وہ اس سے باز نہ آئے تو ان میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ پھر کیا وہ لوگ اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم صرف ایک رسول تھا، اس سے پہلے رسول بھی فوت ہو چکے ہیں، اور اس کی ماں بڑی راست باز تھی، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھ ہم کس طرح ان کے فائدے کے لیے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر دیکھ کہ ان کا خیال کس طرح بدل دیا جاتا ہے۔ تو کہہ دے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتی ہیں اور نہ نفع پہنچانے کی، اور اللہ ہی ہے جو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ تو کہہ دے کہ اے اہل کتاب، اپنے دین کے متعلق ناجائز طور پر حد سے زیادہ غلو سے کام نہ لو، اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہو چکے ہیں،
اور بہتوں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا ہے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی تھی، اور یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور حد سے بڑھتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو کسی ناپسندیدہ بات سے جس کے وہ مرتکب ہوئے ہوں روکتے نہ تھے۔ جو کچھ وہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔ تو ان میں سے بہتوں کو دیکھے گا کہ جو لوگ کافر ہیں انہیں وہ اپنا مددگار بناتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے جو کچھ اپنی مرضی سے آگے بھیجا ہے وہ بہت ہی برا ہے۔ جو یہ امر ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے اور وہ عذاب میں پڑے رہیں گے۔ اور اگر وہ اللہ پر اور اس نبی پر اور اس پر جو اس نبی پر اتارا گیا ہے ایمان رکھتے ہوں تو وہ انہیں اپنا مددگار نہ بناتے، لیکن ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ تو مومنوں سے عداوت رکھنے میں یقیناً یہودیوں کو اور ان لوگوں کو جو مشرک ہیں سب سے زیادہ سخت پائے گا، اور تو مومنوں سے محبت کرنے کے لحاظ سے ان میں سے سب سے زیادہ قریب یقیناً ان لوگوں کو پائے گا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ بات اس وجہ سے ہے کہ ان میں کچھ لوگ عالم اور عابد ہیں، اور نیز اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔